نبی نے بتایا ماں کیا ہے، تو اب ماں پر یہ حق ہے کہ ماں بتائے کہ نبی کیا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ ماں بتائے نبی کیا ہے۔ اور یاد رکھنا جب رسول اللہ نے ماں کی انتہائی عظمت بتائی، انتہائی عظمت، تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ رسول کی انتہائی عظمت بتا دے اور اپنے بچوں کو بتائے کہ ہمارا نبی کسی کی طرح نہیں ہے، بلکہ امام کے لہجے میں یوں کہے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی دلارہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بتاؤ اپنے نبی کی عظمت بتاؤ۔ ارے وہ جب اپنا لعاب کھاری کنویں میں ڈالتے تھے تو کنویں میٹھے ہو جاتے تھے، وہ اپنا لعاب سوکھے کنویں میں ڈالتے تھے تو کنواں بھر جاتا تھا، وہ اپنا لعاب غصے میں کسی پہ تھوک دیتے تھے تو مر جاتا۔ توجہ کریں، ایک ہی لعاب ہے، اس کی تاثیر جدا جدا ہے، کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے۔ اس پر میں بنگال والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ بولو سبحان اللہ، میں چندے والا آدمی نہیں ہوں، آپ کی عشق کا تماشا بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ اگر کنکر بول سکتے ہیں تو سنی چپ رہتے ہیں تو پھر بات آپ برا مت ماننا، یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن جمود ہے نا، نبی کا نام سن کر جذبہ نہیں آئے گا آپ کو۔ اگر آپ میرا خون معاف کر دے تو کہوں گا آپ اپنے باپ کی تعریف پر تو جذبات میں آتے ہیں، دادا کی تعریف میں تو جذبات میں آتے ہیں، پیر کی تعریف میں تو جذبات میں آتے ہیں، نبی کی تعریف سن کے آپ کو جذبات میں آپ نہیں آتے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، بڑی معذرت معاف کر، اگر آپ کے پیر صاحب کا ذکر کروں نا ابھی مجمع اچھلے گا، ہاں لیکن کتنا بڑا المیہ ہو گیا ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے سنی سناٹے میں، کیا پلایا ہے ہم نے، کیا دور سے۔ میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، واللہ العظیم استغفر اللہ، جو پیروں کا مخالف ہو اناد اور بغض کی بنیاد پہ اس پہ لعنت کرتا ہوں، اس کی فکر پہ لعنت کرتا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر تو تھے اسی لیے جو رسول اللہ کے قریب تھے۔ اللہ 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 ہائے ہائے ہائے، پیر سنگ راہ کی حیثیت رکھتا ہے جو منزل کی طرف بڑھا دے، جو سنگ راہ اپنے پاس پکڑ کے بٹھا دے وہ رہبر نہیں بلکہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت معذرت کے ساتھ ہر پیر کا ذکر کرو بالکل کرو، ہر فقیر کا ذکر کرو بالکل کرو، لیکن سب سے زیادہ جس کا ذکر کرو اس کا کرو جس کا اللہ نے کیا۔ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، جتنا ذکر محبوب کا کیا قرآن میں کسی کا نہیں کیا، اس لیے ہم بھی محبوب کا بھائی کرو گے نہیں تو لوگ ان کے قریب کیسے ہوں گے۔ اور حضور محتاج نہیں ہے، جنہوں نے ان کا ذکر کیا وہ اہل ذکر ہو گئے۔ آج امام احمد رضا ہماری محفلوں میں کیوں یاد کیے جاتے ہیں؟ پٹھان تھے اس لیے کہ اور پٹھان نہیں تھے دنیا میں، عالم تھے اس لیے کہ اور عالم نہیں تھے دنیا میں، محدث تھے اس لیے کہ محدث نہیں تھے دنیا میں، فقی تھے اس لیے اور فقی نہیں تھے دنیا میں، مفتی تھے اس لیے اور مفتی نہیں تھے دنیا میں۔ احمد رضا محفلوں میں اسی لیے یاد کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف نبی کا ذکر کیا، نبی کا ذکر اپنی حیثیت سے کیا۔ میرے نبی نے گلی گلی احمد رضا کا ذکر کروا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق کی محبت، عشق کی محبت۔ ارے وہ کیسا عاشق تھا، بھائی انتقال کر جائے تو مرثیہ نہیں لکھتا، نبی کی نعت لکھتا۔ لوگ بھائی کی میت میں مرثیے لکھتے ہیں، احمد رضا ایسا کشتہ عشق رسول تھا جس نے بھائی کی میت پر بھی مرثیہ نہیں بلکہ نعت لکھی۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے
مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ، بھائی نہیں ذکر مصطفیٰ جانتے ہیں دنیا سے گئے ہوئے بھائی کو یاد کروں گا تو غم اور بڑھ جائے گا، نبی کو یاد کروں گا تو غم ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور پھر اللہ اکبر ایک مقام پہ کیا بات کہتے ہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، ہائے 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 کیا پیرا سن لے آدھا، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، کیونکہ کسی نے کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو۔ احمد رضا کا عقیدہ کیا کہتے ہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے ہائے 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 وہ سلامت ہے، وہ سلامت ہے بنانے والے، اور پھر کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اللہ اللہ کیوں رضا، اللہ اللہ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے۔ ہائے ہائے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، واہ 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 واہ، اللہ 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 اللہ، حضور کا ذکر کرو، ہائے ہائے وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا، گھر میں میت ہو تو نبی یاد آتا، بلکہ ایک بات کہوں، جب انسان کو خوشی ہوتی ہے تو وہ واہ کہتا ہے، خوشی میں کہتا ہے واہ، اور جب غم ہوتا ہے تو غم میں آہ کہتا ہے۔ کیا وہ احمد رضا عاشق رسول، اللہ اللہ، خوشی میں واہ کی تو لوگوں کی واہ واہ نہیں کی، بلکہ خوشی میں واہ کی تو کہا واہ کیا جود و کرم ہے، وہ واہ بھی نبی کے نام کے، ہائے ہائے ہائے، وہ واہ بھی نبی کے نام کر دی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور جب آ کرتے ہیں آ تو آ بھی نبی کے نام کرتے ہیں، وہ آ بھی نبی کے نام کرتے ہیں، وہ ہائے بھرتے تو بھی نبی کے نام کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے، امام پیغام دے رہے جنگل میں، بیابان میں، بے کسی میں، بے بسی میں، قبر میں، حشر میں، آواز کس کو دے، ارے آواز پہنچے تو مدد کو آئے، ارے پہنچے تو بھی آئے نہ آئے گارنٹی کیا ہے، آؤ ایسے کو آواز دیتے ہیں جو سن بھی لے گا مدد کو بھی آئے گا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچے، اللہ اللہ، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ ہائے 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 ہائے، دل سے آ کرنا سیکھ جاؤ، تم جہاں ہے وہیں یار کی موجودگی، کیا بات ہے حضور، واہ واہ، اندازہ فرمائے، بہرحال اس پہ بات ہوتی لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے، عرض کیا کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ حضور کا ذکر کرو، حضور کے نام کے جل سارے بزرگوں کی بات کرو، لیکن سب سے زیادہ حضور بچے بچے کے سینے میں عظمت رسول بٹھا دو، میں کسی کی عظمت کا منکر نہیں ہوں، تو فقیر آدمی ہوں میرے بھائی، میں کس کا، میں تو رستے سے چلنے والے فقیروں کی بھی تعظیم کرنا چاہتا، ہاں اجمیر محلہ کے جو فقیر زینوں پہ بیٹھتے ہیں نا، جنہیں کوئی سلام نہیں کرتا، میں ان کے پاس بھی جا کے بیٹھنے والا آدمی، میں کوئی بات فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لال ہمیشہ گدڑی میں ہوا کرتے، ہاں ہمیں پتا ہے، تو بات کیا عرض کر رہا تھا، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مزاج بدلو، اپنے پیر اور اپنے باپ کے نام پہ جتنا مچلتے ہو اس سے زیادہ اچھلنا نبی کے نام پہ سیکھو، جب سے یہ سردی آئی ہے دنیا نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ نبی کیا ہے، بڑی معذرت، لا الہ الا اللہ، جو قوم عشق رسول کا دعویٰ سب سے زیادہ کرتی ہے اسی قوم کے یہاں سیرت کا مزاج سب سے کم، لا الہ، اندازہ
تو آئیے ذرا کچھ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کچھ سیکھ لے. میں بھی اپنی بھائی حضور کا ذکر کوئی یوں تھوڑی کرتا ہے. یہ بھی بات ہے جب تک وہ نہ چاہیں ان کا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا, بلکہ پہلے ادھر وہ یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد آتے ہیں. اگر آج یاد آئے ہیں, کون سا علاقہ ہے, گولا قصبہ والوں کو اگر یاد آئے ہیں تو آج ہمارا ذکر ہوا ہے. یار کی نگری میں ذکر ہوا ہے تو یار یاد آئے ہیں. اپنے بچوں کو عشق پلاؤ. دیکھیں ایک لعاب ہے جسے تھوک کہتے ہیں. کھاری کنویں میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے, سوکھے میں ڈالیں تو کنواں بھر جائے, اور غصے سے تھوک دے ابن خلف پر وہ مر جائے. توجہ کریں, مولا علی کی آنکھ میں لگا دے آشوب چشم ختم ہو جائے. قتادہ کی آنکھ میں لگا دے آنکھ کا آپریشن ہو جائے. عاشورہ کے دن بچوں کو چٹا دے, غروب آفتاب تک بچوں کو بھوک نہ لگے. ایک لعاب ہے, جابر کے گھر کے آٹے میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے روٹیاں کافی ہو جائے. جابر کے گھر کے سالن میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے کھانا کافی ہو جائے. ایک لعاب ہے یار, جب ان کا لعاب اتنا بے مثال ہے تو ان کی ذات کتنی بے مثال ہے. اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیرو کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہدو سرا جانا. بے مثال ہستی ہے, نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد. بتاؤ ذکر بتاؤ جو چڑیوں کے حق ادا ہے. ایک بار چڑیوں کا جب حضور علیہ السلام ایک سفر میں ہے, چڑیا کا گھونسلہ سر کے اوپر ہے, ننھا سا بچہ ایک صحابی نے لے لیا. چڑیا آئی, آنے کے بعد چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی. یہ بھی روایت ہے, ذرا غور کیجیے. پڑھوں نا میں روایت پڑھوں؟ آپ زندہ ہیں نا, آپ جاگ رہے ہیں نا, پڑھوں روایت اپنے نبی کی. ایسے سناٹے میں نہیں پڑھوں گا, سبحان اللہ, اور بار بار بولوں گا بھی نہیں, اس لیے کہ عشق بھی کوئی چیز ہوتی ہے میری جان, میرے عزیز. آپ سمجھتے کہ چڑیا چھٹاک بھر کی ہوتی ہے, اس کا بچہ چھین لیا گیا. وہ صدیق اکبر کی طرف نہیں گئی, فاروق اعظم کی طرف نہیں گئی, عثمان غنی کی طرف نہیں گئی, مولا علی کی طرف نہیں گئی. حالانکہ یہ سب اس کے فریاد رس ہو سکتے تھے, لیکن چونکہ جب سورج موجود ہو تو ستارے نظر نہیں آتے. ہائے ہائے کیا بات ہے, واہ 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 واہ. چڑیا گئی کس کے پاس؟ توجہ, چڑیا گئی کس کے پاس؟ حضور کے پاس. چڑیا بھی سمجھتی ہے کہ اور بشر الگ ہے, خیر البشر الگ ہے. اگر مولوی کو 8 سال کا کورس پڑھ کے سمجھ میں نہ آیا تو ذرا اس چڑیا کے پاس جا کر کے سیکھ. ابھی تک یہی تقریروں میں کہتے ہیں ہماری طرح نادان چڑیا بتا رہی ہے بھیجے میں عقل ہو یا نہ ہو, لیکن دل میں یار کا عشق موجود. عشق مصطفیٰ. جس دن بچوں کو سناؤ گے بچے سنتے کبھی نہیں سوئیں گے. دلچسپ اتنی ہے. بچوں کو بتاؤ نا, اس طرح کے تو ہزاروں واقعات ہیں. بتاؤ, وہ چڑیا حضور کے سر کے ارد گرد منڈلائی, حضور کی آنکھ میں آنسو. ارے لوگ تو انسانوں کو مرتے دیکھ کر کے ویڈیو نکالتے, ان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے. ایک دور تھا جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو ہر آدمی بچانے کے لیے دوڑتا تھا, اور اب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب کھڑے رہ کر کے ویڈیو بناتے. یہ ظالم دور میں ہم جی رہے, اتنا ظالم دور ہے. فوٹو نکال رہے, ویڈیو نکال رہے, دیکھ رہے مرتے ہوئے کے پاس بھی حیرت ہے. غیرت کہاں مر گئی, حیرت ہے. ارے جان بچانا چاہیے تو ویڈیو نکالتے, فوٹو نکالتے اس مرنے اور تڑپنے والے کے. اس کا مطلب ہے احساسات کچل دیے گئے, احساسات ختم ہو. یہ میرا نبی ہے جو چڑیا کی فریاد سن کر کے رو رہے ہیں, اور چڑیا کی فریاد سن کر کے روتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا بچہ کس نے لیا, اس کا بچہ کس نے لیا, یہ فریاد کری اس کا بچہ کوئی لے لیا. ایک صحابی, حضور میں نے لیا. کیوں لیا؟ انہوں نے اس کی آقا شہزادہ حسین کو بڑا پیار ہے چڑیوں کے بچوں سے, تو میں نے سوچا گھر لے جائیں گے تو وہ چڑیا سے کھیلیں گے. فرمایا دے دو اس کا بچہ. وہ فریاد کر رہی ہے کسی کی اولاد کو, توجہ, کسی کی اولاد کو اس کی ماں سے جدا مت کرو, ورنہ اللہ تمہاری اولادوں کو تم سے جدا کر دے. اللہ اندازہ فرمائیں مسلمانوں, یہ
کسی کی گود اجاڑو گے تو قدرت تمہاری گود اجاڑ دے، کسی کا گھر اجاڑو گے قدرت یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا ہے۔ تو یہ حضور کے بہت سے واقع، ایک آخری بات اس کا، حالانکہ دو باتیں اور تھی لیکن اسی انہوں اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ۔ دیکھو عشق کے واقعات سکھاؤ گے، ایک بات آپ سکھاؤ، ہر عشق میں نقصان، ہر عشق میں نقصان ہو سکتا ہے۔ لوگ عشق کرتے ہیں، بدنام ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، جیل میں ڈالے جاتے ہیں، تاریخ پرانی بتاتی ہے کہ دیوار میں تک چنے جاتے ہیں، ہے نا؟ عشق کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، لیکن ایک عشق ایسا اس میں نقصان ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ بس اس میں بات تمام، کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک جوان تھا، بات پوری ہوتی ہے، ایک جوان تھا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، بہنوں کی بھی توجہ، اس طرح کے واقعات یاد کر لو، بچوں کو سنا اور بھی یاد کرو۔ انٹرنیٹ پر تو اہل سنت کے ایک سے خطیب لوگ موجود ہیں، ان کے واقعات سنو، بچوں کو سناؤ۔ عبداللہ نام کا ایک جوان تھا اور اس کا پورا گھر مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ حضور کو دیکھتا ہے عبداللہ جوان، تو یہ حضور کے حسن سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور حضور تھے ہی ایسے، میرے آقا ایسے ہی تھے، ان کی آواز بھی بڑی بے مثال تھی، ان کا چلنا ہی بڑا بے مثال تھا، ان کی زلفیں بھی بڑی بے مثال تھی۔ اگر میں اس گولا کے اندر یہ ورق کو پلٹنے لگوں نا کہ زلفیں کیسی تھی، تو یقین جانے ٹائم چلا جائے، رات جائے، بات ختم نہ ہو، لیکن بات آ گئی ہے تو صرف اس کو سن لیں۔ جب وہ زلفیں اللہ اکبر چہرے پر آ کر کے بکھر جاتی تھی، وہ زلفیں چہرے پر آ کر بکھر جاتی تھی تو قرآن میں واللیل کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اور جب وہ سنور کر چہرے سے پیچھے کی طرف جاتی تھی تو قرآن اس کو والضحیٰ کا خطاب عطا کر دیتا تھا۔ جب وہ چلتے تھے تو لا اقسم بہذا البلد آتی تھی، جب ان کی نگاہیں اٹھتی تھی تو قد نرا کا نزول ہوتا تھا، جب فکر سے نگاہیں جھکتی تھی تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہوتی تھی، جب وہ کمبل اوڑھ لیتے تھے انداز دل ربانہ سے تو یا ایھا المدثر کا خطاب آ جاتا تھا، جب وہ چہرے پر چادر ڈال لیتے تھے اور ان کے نور کی شعاعیں چہرے سے پھوٹ پھوٹ کر کے چادر کے باہر آتی تھی تو اس انداز دل ربانہ کو قرآن یا ایھا المزمل کے خطاب سے یاد کرتا تھا۔ اور جب ان کا پورا وجود مجسم اللہ اکبر رکوع میں سمٹ آتا تھا تو قرآن اس انداز کو طٰہٰ کے نام سے یاد کرتا تھا۔ اللہ اکبر وہ سر و قد کھڑے ہو جاتے تھے تو قرآن انہیں یاسین کہہ کر کے پکارتا تھا۔ ان کے رخ والضحیٰ کی تصویر یوں کھینچی جاتی تھی، کاف ہاں یا عین صاد، جس کو میرے امام نے یوں اوپن کر دیا، کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھ عین صاد۔ یہ تانا بنگال والوں کو دے کر نہیں جاؤں گا کہ یہ شعر اگر لکھنؤ میں پڑھتا تو کوئی چپ نہ رہتا، اور لکھنؤ میں بھی جلسے میں نہیں بلکہ خانقاہ میں پڑھتا تو کوئی چپ نہ رہتا۔ یہ شعر تو خانقاہ والوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ جلسے میں عشق والے بیٹھے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے کاف گیسو ہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور۔ نعرہ رسالت، نور کی بات آئی تو وصل کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ یہ بابا یہ بابا یہ بابا یہ بابا یہ بابا، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور نیچے آتے تو کہتے نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ اب بابا کی نعت کے بعد بیٹی کی منقبت بیان ہو رہی ہے، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا۔ اور پھر نیچے آتے تو شہزادوں کا نسب بیان ہو رہا ہے اور ان کی منقبت پڑھی جا رہی ہے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں نیما نور کا۔ دونوں شہزادے بیان ہو گئے، اب قیامت تک کی نسل یاد آئی تو پھر بھی منقبت پڑھ دی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں علماء کی دعا لینے کے لیے، اگر کسی ایسے شاعر کا ذکر آپ سے پوچھا جائے کہ کوئی ایسا شاعر بتاؤ جس نے تمام سیدوں کی منقبت لکھی ہو، ایک کو بھی نہیں چھوڑا، توجہ، جس نے سارے سیدوں کی منقبت لکھی ہو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، وہ ایسا شاعر بتا دو تو آپ بے فکر امام احمد رضا کا نام پیش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
تیری نسل پاک نے بچہ بچہ نور کا قیامت تک سب کو سمیٹ لیا. سبحان اللہ. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ غریب نواز کی نہیں لکھی, وارث پاک کی نہیں لکھی, شاہ برکت اللہ کی نہیں لکھی, فلاں کی نہیں لکھی, فلاں کی نہیں, میں نے کہا یہ بچہ بچہ کون ہے؟ ہائے ہائے اللہ 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 اللہ. یہ بچہ بچہ کون ہے اور کس کے گھر کا بچہ بچہ ہے؟ اندازہ فرمائے. سب بیان کر دیا. بلکہ حضور کی میلاد بھی ایک قصیدہ ہے, سب سمٹ آ رہا ہے. کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا. چاند کو کھلاتے تھے انگلیوں سے, چاند کو کھلاتے. میں کھیلتے نہیں کہہ رہا ہوں, کھلاتے تھے. اچھا کیا بات ہے. اس لیے کہ کھیلنے والے اور ہوتے. کھلانے والے. میرے امام نے کہا, میرے امام نے کہا وہ کھیلنے نہیں جاتے تھے, حدیث میں بھی کھیلنے نہیں جاتے تھے, چاند کو کھلا. ارے چاند سے کھیلنے والے تم ہو, کھلانے والے مصطفیٰ. ہائے 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 ہائے. چندا ماما کہہ کے سبھی کھیلتے ہیں, چندا ماما کہہ کے سبھی کھیلتے ہیں. انگلیوں سے جو چاند کو کھلا دے اسے آمینہ کا لال. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں. اور جنہوں نے جو وہ کھیلنا لکھا, میں ان پہ کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, یہ تو بات کے انداز میں. ہاں, ورنہ کوئی سونگنے والا بھی بولے کہ یہ کیا کہہ دیا, تو میں نے کہا جان چھوڑو بھیا. اچھا ہے. حضور تھے ہی ایسے. وقت جاتا ہے اور ظالم فلائٹ کی یاد آتی ہے کہ کہیں چھوٹ نہ جائے. میری تو بچایا. جی جی, میرے بھائی اللہ کفیل امبر کو جزائے خیر دے, انہوں نے نعرہ بھی نہیں لگایا میرے لیے وقت بچانے کے لیے. اللہ جزائے خیر دے. نور بھائی نے بھی کم پڑھا, بھی آپ سنیں گے. اور حضرت علامہ سیف علیمی صاحب, سیف اللہ علیمی صاحب, ان کو بھی آپ سنیے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, یہ جو آپ نے مزاج بنا رکھا ہے نا کہ چند کو سن کے گھر چلے جاتے, یہ اچھی بات نہیں. جب آتے ہو تو سب کو سنا کرو. ایک بات کیوں سنا کرو پتہ ہے, بلکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے کمرے میں بٹھا رکھا ہے, جب میں فریش ہو گیا ہوں تو مجھے خود جلسے میں لے چلو. اگر لوگ تقریر کر رہے ہیں تو کیا میں نہیں سن سکتا لوگوں کی تقریر؟ اگر تقریر کرنے والا مجھ سے عمر میں چھوٹا ہوگا تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہ بیٹھا ہوا ہے, میں کر رہا ہوں. اور اگر مجھ سے بڑا ہوگا تو میں اس سے کچھ سیکھ لوں گا. ذکر. اور یہ لالچ کیوں ہے پتہ ہے مجھے, یہ لالچ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں کون قبول ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کس کے بیان کے وقت, کس کے نعت کے وقت, کس کی نظامت کے وقت تو توجہ محفل پہ ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے جو اپنی عادت, ہاں کوئی اگر حاجت ہو ضرورت ہو تو الگ بات ہے, لیکن اگر آتے ہو پھر حوصلہ لے کے آیا کرو. میں تو لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ 12 بجے جلسہ ختم کر دیا کرو تاکہ سب لوگ ساتھ میں اور ساتھ میں جائیں. یہ کیا کہ جب محفل شروع ہوتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا, محفل ختم بھی ہوتی ہے تو کوئی نہیں ہوتی. اتنا ظلم کرتا. اور سب سے بڑا ظلم بیچارے ناظم پر ہوتا ہے, آتا ہے سب سے پہلے, جاتا ہے سب سے آخر. آپ جیسا ہو تو اور اس کے بعد پھر حال بھی یہ ہوتا ہے بیچارے کا کہ اس کو کبھی کبھی جو وہ مسروراً داد دینی پڑتی ہے اور کبھی کبھی کسی کی ہیبت میں مجبوراً داد دینی پڑتی ہے. لیکن بہرحال بیچارے کی حالت خراب ہوتی ہے نا. تو بہرحال میرا وقت جاتا ہے, میں بات ختم کر رہا ہوں. بات کیا چل رہی تھی؟ عبداللہ نام کا جوان حضور کو دیکھتا ہے, عاشق ہو گیا. جوانی شروعات کی تھی, گھر کے سارے لوگ منکرین اسلام تھے. دیکھو عشق کیسا ہوتا ہے اور عشق کہاں پہنچاتا ہے. لیکن عشق کہتے کسے, وہ سبق سن لو. حالانکہ مجھے بھی عشق کے بارے میں بہت معلومات نہیں ہے, لیکن بزرگوں جو سنا ہے وہ سن لو. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے, عاشق بن جاؤ, آپ کا بھی بیڑا پار میرا بھی. مجھے تو اتنا سمجھتا ہے جس دن عاشق بن جاؤ, یہ جب وہ کیا کہتے ہیں پردھان کیا, سیاسی لیڈر کیا, یہ ٹیچر کیا, یہ ڈاکٹر کیا, یہ خطیب کیا, یہ عالم کیا, یہ فاضل کیا, کوئی کیا, جس دن عاشق بن جاؤ گے فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے. اللہ 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 اللہ. اگر فرشتوں سے بھی تعظیم کی سوگات لینا ہو تو عاشق رسول بنو. میرے امام نے کہا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. توجہ, نکیرین کہتے ہیں وہ فرشتوں کو جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نکیرین کرتے ہیں
تعظیم میری یا رسول اللہ فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی. آپ کی جب سے میں آپ پہ فدا ہو گیا تو فرشتے جب فرشتے تعظیم کریں تو کون تعظیم نہیں کرے گا. اس لیے مسلمانوں عزت چاہتے ہو تو حضور سے عشق کرو, سچا عشق کرو اور غیر مشروط عشق کرو اور ان سے جڑ جاؤ. ہر وقت ان کا ذکر کرو, ان پہ درود پڑھو, ان کی نعتیں پڑھو, نعتیں سنو, ان کے ذکر میں ایسے ڈوب جاؤ کہ محبوب کے سوا ہمیں کچھ نظر نہ آئے اور یوں گنگنائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. عبداللہ نام کا وہ جوان ہے, عشق ہو گیا ہے, کسی نے گھر جا کے چگلی کر دی. توجہ, کسی نے گھر جا کے چگلی کر دی, وہ تمہارا بیٹا عبداللہ تو معاذ اللہ مرتد ہو گیا, یعنی اپنے مذہب سے پھر گیا. عبداللہ گھر آئے, عبداللہ کے ابا کا پہلے انتقال ہو چکا تھا بچپن میں, چچا نے پالا تھا, ماں نے پالا تھا. چچا نے کہا عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد کا دین قبول کر کے مرتد ہو گیا. اب عشق آ گیا تھا نا دل میں. جس چچا کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے عبداللہ کہتے چچا میں بے دین اور مرتد پہلے تھا, اب تو میں دیندار ہو گیا. اللہ اللہ اللہ, اب تو دامن محمد الرسول اللہ مجھے مل گیا ہے. عبداللہ کو ان کے چچا نے خوب مارا, بہت مارا. ایک بات یہ بھی کہوں, عشق ہو اور مارے نہ جائیں مزہ نہیں. جب عشق کرو گے مارے جاؤ, جب عشق کرو گے مارے جاؤ, اور عشق میں مار کھانے کا مزہ بھی الگ ہے. وہ آپ کو نہیں سمجھ میں, وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ بلال سے پوچھو, اویس سے جانو, خبیب سے سمجھو. حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں مدظ اللہ العالی نے بڑی پیاری بات کی, میرے مرشد اجازت کہتے ہیں آئے ہائے کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے, کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے, سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. اس میں تانا کوئی دیتا ہے تو بھی مزہ آتا ہے, اس میں کوئی مارتا ہے تو ہی مزہ آتا ہے, اس میں کوئی معطوب کرتا ہے تو بھی مزہ آتا ہے. اس میں مزے ہی مزے ہیں. عشق کر کے تو دیکھو. بات کہتا ہوں واللہ جس دن عشق میں ستائے جاؤ گے محبوب بے حجاب نظر آئے. محبوب کبھی خواب میں آئے گا, کبھی بے حجاب آئے گا. بات پھر دور نکلتی ہے. آپ نے ایک نام سنا ہے سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا, شہید ملت کا. وہ آزادی کے بہت بڑے ہیرو تھے. جب ان کو مراد آباد کی جیل میں رکھا گیا کافی مراد آبادی کو, تو ان لوگوں نے کہا کہ کافی نے جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف بات کی, اس کو پھانسی دیں گے. کافی نے کہا ٹھیک ہے دے دو دے دو. اچھا آپ کہیں گے یہ موت کو اتنا ایسا ہلکا کیوں سمجھتے ہیں؟ ہلکا نہیں سمجھتے, محبوب سمجھتے. موت مانگتے نہیں اور آتی ہے تو دور نہیں بھاگتے. کیوں؟ اگر عاشق ہو جاؤ نا, عاشق کو مدینے جانے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا مر جانے میں خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے, مر جاؤ تو گنبد والا. ہائے 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 ہائے, اللہ 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 اللہ, مر جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ پیغام حق کانفرنس. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرو, اس کا مزہ کچھ اور. تو سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, جب پھانسی کے پھندے پہ چڑھائے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کہ دنیا کا دستور ہے, دستور دنیا ہے جب کوئی مرنے لگتا ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں. توجہ ہے, دھیان ہے آپ, آخری اے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کافی کہتے پوری زندگی نعت پڑھتا رہا, نعت لکھتا رہا, سوچتا ہوں دنیا سے جاتے جاتے ایک نعت کا اور اضافہ کر جاؤں. حالانکہ شاعر لوگ علماء موجود ہیں, علماء بھی ہیں, شعراء بھی ہیں. اگر بچہ بھی رو رہا ہو تو اس وقت بھی دماغ سے مضامین نکل جاتے ہیں. اچھا کلام نہیں لکھ پاتا آدمی جو ہے وہ ہو لپاڑ کے اندر اور ہنگامے کے اندر, لیکن عاشقوں کو تو پھر جلوتوں میں خلوت نصیب ہوتی ہے نا. ہاں, ان کا جسم جلوتوں میں ہوتا ہے, دل یار سے لگا ہوا ہوتا ہے.
تو کافی نے کہا تھا ایک نعت لکھنے دو، میں نعت لکھنا چاہتا ہوں. اور شہید ملت کافی مراد آبادی نے بڑا خوبصورت کلام لکھا جو آج کل بہت پڑھا جاتا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہاں، بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. ان انگریز ظالموں نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد کہا اس کو اتنا آسانی سے نہیں ماریں گے، اتنا آسانی سے نہیں ماریں، اس کو بہت اذیت دے کے ماریں گے. اس دور میں استریاں ہوتی تھی، کوئلے کی استریاں، اس میں کوئلے ڈالے اور استریوں کو تپایا اور تپا کر کافی کے بدن پہ پھرایا. وہ گرم گرم استریاں، جیسی کافی مراد آبادی کے بدن پہ استریاں پھری ہے، آنکھ میں آنسو ہے اور کہا اغثنی یا رسول اللہ. حضور کو پکارا مت، واللہ وہ سن لیں گے. سنا پکارا اغثنی یا رسول اللہ، ادھر اغثنی یا رسول اللہ کہہ کے آنکھ میں آنسو آئے، ادھر رسول اللہ کا جلوہ نظر آیا. تو کافی نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس طرح کا دکھ جھیلنے پر آپ نظر آتے ہیں تو یہ استریاں میں بہت پہلے پھروا چکا ہوں. یہ عشق ہے، اس لیے اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ. دوسری بات آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو عشق اہل بیت سکھاؤ، اور عشق اہل بیت بھی احترام صحابہ کے ساتھ. یہ میں آپ کے سامنے موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر کے ایڈ کر رہا ہوں. احترام صحابہ کے ساتھ عشق اہل بیت سکھاؤ. اور تیسری بات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. اگر یہ تین باتیں آپ نے اپنے بچوں کو سکھا دی آپ کا بچہ انشاءاللہ نہیں بگڑے گا. لیکن اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں 80% لوگ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ کہ انہیں قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہوگا. سوچو ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے کہا جو قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا. کم سے کم خود بھی قرآن سیکھو، اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھاؤ. بہنوں سے کہتا ہوں وہ بھی قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. تین باتیں، عشق رسول، عشق اہل البیت اور قرآن مقدس کی تعلیم. اور ساتھ ہی ساتھ میری گزارش ہے دینی تعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ. دیکھیے ہمارے کچھ ہندوستان کے علاقے بڑے پچھڑے ہوئے علاقے ہیں. پچھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تعلیم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے. اپنے بچوں کو دیکھو 8 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو 16 گھنٹے محنت کرو. لیکن کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دو، کسی بچی کو ان پڑھ مت رہنے دو. 10ویں 12ویں IAS IPS ڈاکٹر انجینئر ٹیچر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں اپنے بچوں کو دلاؤ، اس لیے کہ اسی میں آپ کے لیے ہمارے لیے عافیت اور عزت ہے. اگر زمانے کے ساتھ چلنا ہے تعلیم پہ محنت کرنی پڑے گی. اپنے خرچوں کو کم کرو، اپنے اخراجات کو کم کرو اور تعلیم کو پرائیورٹی دینے کی کوشش کرو. تعلیم کو اہمیت دو. دیکھو آپ میں کے بہت سارے لوگ دلی میں کام کرتے ہوں گے، کلکتہ میں کام کرتے ہوں گے، سعودی میں کام کرتے ہوں گے، ممبئی میں کام کرتے ہوں گے، اسی طرح دبئی میں کام کرتے ہوں گے، الگ الگ ملکوں میں. یہ نوبت کیوں آتی ہے پتہ ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو کوئی برتن دھل رہا ہے، کوئی چائے کے کپ دھل رہا ہے. یہ سب کیوں ہوتی ہے نوبت؟ علم نہیں ہونے کی وجہ سے. تعلیم حاصل کرو. تعلیم حاصل کرو گے تو لوگوں کی ضرورت بنو گے، لوگوں پہ بوجھ مت بنو، لوگوں کی ضرورت بنو. پیسوں کو ضائع مت کرو، فضول خرچی مت کرو، بلکہ پیسے بچا کر. بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جتنی تکلیف اٹھانی پڑے اٹھاؤ. سال میں 4 ڈریس بنانے کی بجائے ایک ہی لباس پر اکتفا کرو عید کے موقع پر. لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دو. 10 سال اگر آپ بچوں کی تعلیم پہ محنت کر لو گے آگے کا پورا وقت انشاءاللہ آپ کا ہی ہوگا. اس لیے میری گزارش ہے تعلیم پر خاص توجہ ہونی چاہیے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ابھی آپ کو بیٹھنا ہے، بھائی نور مجسم صاحب بھی نعت پڑھیں گے اور حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب کا خطاب بھی ہوگا. اس لیے آپ کو جانا نہیں ہے. اس طرح کی محفل سجانے کے لیے مہینوں محنت کرنی پڑتی ہے، تب ایسی محفلیں سجتی ہے. اگر آپ اٹھ کر کے چلے جاتے ہو تو کتنے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس طرح نہ کیا کرو. بیٹھا کرو، اتنی دیر بیٹھے 1 گھنٹہ اور بیٹھ لو، 1.5 گھنٹہ اور بیٹھ لو، کیا جاتا ہے. ہمارے بزرگوں نے دل توڑنے سے بچنے کے لیے نفل روزے توڑ دیے کہ بھئی چلو روزہ توڑ دیا، نفل تو کل قضا کر لیں گے، لیکن دل ٹوٹا تو کب قضا کریں گے. یہ اتنی دور سے کوئی 1000 کلومیٹر سے آیا، کوئی 1500 کلومیٹر سے آیا، اور آپ 1 گھنٹے کی قربانی نہیں دیں گے، نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟
تو اس لیے میری گزارش آپ سب سے سنیں. میں رکتا، میں خود بھی بیٹھتا، لیکن چونکہ ہمیں جب وہ مولانا کی 6:25 کی فلائٹ ہے، میری 6:40 کی ہے اور کلکتہ پہنچنا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. سب یہیں بیٹھے رہیں گے، کوئی کسی دوڑ بھاگ نہیں کرے گا، ملنے کی کوشش نہیں کرے گا. مسافہ کرنے سے بہتر ہے آپ کے لیے اس وقت ذکر رسول سننا اور تعلیم کا حاصل کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. کوئی اٹھ کے نہیں جائے. ممبر والوں سے میری گزارش ہے، آپ کی عظمت سراکوں پر، آپ بھی نہیں اٹھیں، آپ بھی بیٹھے رہیں. مجمع کو خراب نہ کریں، جیسا جمع مجمع ویسے ہی جمع رہنے دیں. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرما دے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سجدے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.